1999 میں دو وزیر اعظم ہانگ کانگ میں ایک ہی ہوٹل میں آمنے سامنے آ گئے۔ برسر اقتدار وزیر اعظم سرکاری دورے پر تھے۔ یہ چین سے واپسی پر شاپنگ کے لیے ہانگ کانگ رکے تھے، جبکہ سابق وزیر اعظم کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے دونوں وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا تھا اور یہ ایمانداری، ایکسپوئر، انتھک محنت، فوکس اور کلیئرٹی کی وجہ سے سابق وزیر اعظم کے بہت بڑے فین تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ساری زندگی کی سروس کی لرننگ ایک طرف اور اس عارضی وزیر اعظم کے ساتھ گزرے 3 ماہ ایک طرف۔ وزیر اعظم ہمیشہ بیوروکریٹ سے سیکھتے ہیں، لیکن ان سے ہم سب نے سیکھا تھا۔ چنانچہ پرنسپل سیکرٹری فوراً ان کے پاس گئے، دونوں کی ملاقات ہوئی، پرانے زمانے کی یادیں تازہ ہوئیں اور آخر میں سابق وزیر اعظم نے موجودہ وزیر اعظم سے چائے کی پیالی پر ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ پرنسپل سیکرٹری نے فوراً حامی بھر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ آج کی شام خالی رکھیں، میں آپ کو وقت کی اطلاع کر دوں گا۔ پرنسپل سیکرٹری اس کے بعد بڑے جوش سے موجودہ وزیر اعظم کے پاس گئے اور انہیں اطلاع دی کہ قریشی صاحب اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ چائے کا کپ پینا چاہتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم نے یہ سنا اور حقارت سے ہاتھ ہلا کر کہا، چھڈو جی انہوں۔ پرنسپل سیکرٹری کو جھٹکا لگا، انہیں وزیر اعظم سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے عرض کیا کہ سر وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ہمیں اتنی کرٹسی تو دکھانی چاہیے۔ برسر اقتدار وزیر اعظم کا جواب تھا، تو کیا میں اب اسے سر پر بٹھا لوں؟ چھوڑ دیں اسے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد چائے اور ملاقات دونوں ناممکن ہو گئیں۔ ملاقات کا متمنی وزیر اعظم معین قریشی تھا، انکار کرنے والے میاں نواز شریف تھے، جبکہ پرنسپل سیکرٹری سید مہدی تھے۔ مجھے یہ واقعہ 2007 میں معین قریشی صاحب نے خود سنایا تھا۔ میری واشنگٹن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ ان دنوں علیل تھے۔ واشنگٹن میں ان کا بہت بڑا بلکہ مہنگا ترین گھر تھا۔ ان کی بیگم امریکن تھیں۔ میں امریکہ گیا، ان کی سیکرٹری سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے اگلے دن بلا لیا۔ میری ان سے ان کی اسٹڈی میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں لندن میں میاں نواز شریف سے مل کر آیا ہوں۔ میاں صاحب ان دنوں لندن میں جلا وطنی کاٹ رہے ہیں۔ معین قریشی نے اس کے بعد یہ واقعہ سنایا اور ہنس کر کہا، میاں صاحب بندے بڑے ہیں لیکن بعض اوقات حرکت بہت چھوٹی کر جاتے ہیں۔ میں نے واپسی پر سید مہدی سے اس واقعے کی تصدیق کی۔ مہدی صاحب بہت شاندار انسان ہیں، انہوں نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ اس واقعے کی مزید تفصیل بھی سنائی۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو معین الدین قریشی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ پیدائشی لاہوری تھے، والد انگریز دور میں سول سرونٹ تھے، لہٰذا انہوں نے بچپن سے گھر میں دولت، اختیار اور عزت دیکھی تھی۔ گورنمنٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، فل برائٹ اسکالرشپ لیا اور قیام پاکستان کے شروع میں اکنامکس میں پی ایچ ڈی کے لیے امریکی ریاست انڈیانا چلے گئے۔ انڈیانا یونیورسٹی سے 1955 میں پی ایچ ڈی کی اور پاکستان واپس آ کر پلاننگ کمیشن میں نوکری کر لی، لیکن یہاں سال بھر بھی نہیں ٹک سکے۔ 1956 میں امریکہ واپس گئے، آئی ایم ایف میں نوکری کی اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آئی ایم ایف میں شاندار کیریئر کے بعد انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن گئے اور 1981 میں ورلڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو گئے۔ یہ 1987 تک اس پوزیشن کو انجوائے کرتے رہے۔ پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ معین قریشی نے 1991 میں ورلڈ بینک چھوڑ دیا اور اپنے ہیج فنڈ بنا دیا۔ 1993 میں پاکستان شدید سیاسی بحران کا شکار تھا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں نواز شریف میں اختلافات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے تھے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ آرمی چیف تھے۔ فوج نے صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ناکام ہو گئی تو اس نے صدر اور وزیر اعظم دونوں کو فارغ کر دیا۔ معین قریشی اس وقت عالمی سطح پر بڑا نام تھا، چنانچہ صدر غلام اسحاق خان، میاں نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو اور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے اتفاق رائے سے معین قریشی کو 18 جولائی 1993 کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ صدر غلام اسحاق خان کی جگہ وسیم سجاد قائم مقام صدر بن گئے۔ معین قریشی اسٹیٹ فارورڈ، ایماندار اور قوت فیصلہ سے بھرپور انسان تھے۔ یہ آئے اور اعلان کیا کہ میں صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن کرانے آیا ہوں اور میں 3 ماہ میں یہ کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ ان کے پاس 3 ماہ تھے،
لیکن یہ شخص 3 مہینوں میں 10 سال کا کام کر گیا۔ انہوں نے ٹیکس اور لون ڈیفالٹر کو پکڑ لیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ٹیکس دہندگان کی فہرست جاری ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ 13 کروڑ آبادی کے ملک میں صرف چند لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ معین قریشی نے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دے دی، بیوروکریسی کا سائز کم کر دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پاس منظور نظر لوگوں کو پلاٹ، رہائشی فلیٹس اور ٹھیکے دینے کے اختیارات تھے۔ معین قریشی نے یہ ختم کر دیا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو خود مختار بنا دیا اور اسلام آباد میں پہلی نیشنل لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ یہ انتہائی ایماندار شخص تھے۔ ان کا کھانا ہوٹل سے آتا تھا، جس کا بل وہ خود ادا کرتے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس کا کچن ان کے زمانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ 1993 کے الیکشن میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ معین قریشی کا نام بطور نگران وزیر اعظم سرتاج عزیز کے مشورے پر میاں نواز شریف نے پیش کیا تھا۔ میاں صاحب کا خیال تھا کہ معین قریشی اس مہربانی کا بدلہ دیں گے۔ یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ خود سوچئے کہ ایک شخص امریکی شہری ہے، وہ 1993 میں سنگاپور میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ایک فون آتا ہے اور وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ بھی اسے جہاز میں دیا جاتا ہے اور شیروانی بھی سابق وزیر اعظم کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، تو اسے ممنون ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ وزیر اعظم بننے کے بعد نیوٹرل ہو جاتا ہے اور خود کو صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن تک محدود کر لیتا ہے، اور 3 ماہ میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے اختیارات بھی کم کر دیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختار بھی بنا دیتا ہے اور وہ ٹیکس ڈائریکٹری بھی جاری کر دیتا ہے، جس سے سیاستدانوں کے ٹیکس کی معلومات عام ہو جاتی ہیں۔ تو برا تو لگے گا، چنانچہ میاں نواز شریف کو برا لگا۔ الیکشن کے نتائج بھی میاں صاحب کی توقع کے برعکس نکلے۔ پیپلز پارٹی نے 99 اور نون لیگ نے 73 سیٹیں حاصل کیں۔ بے نظیر بھٹو نے بعد ازاں آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنا لی اور پنجاب بھی نون لیگ سے چھین لیا۔ نواز شریف معین قریشی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے، جبکہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں تھے، وہ واقعی نیوٹرل رہے تھے، اور یہ اس ملک میں بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال الیکشن ہوئے، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور معین قریشی اگلے ہی دن واشنگٹن واپس چلے گئے اور پھر دوبارہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ 2016 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ واشنگٹن میں ان کا بڑا اور قیمتی گھر $8 ملین میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ساتھی اور دوست نے خرید لیا، اور یوں یہ کہانی ختم ہو گئی۔ سعید مہدی 3 ماہ ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے تھے۔ میں آج کل ان کی کتاب دی آئی وٹنس پڑھ رہا ہوں۔ سعید مہدی صاحب نے کتاب میں 2 وزرائے اعظم کو اپنی زندگی کی شاندار 3 شخصیات قرار دیا: محمد خان جنیجو اور معین قریشی۔ ان کے بقول یہ لوگ دبنگ بھی تھے، ایماندار بھی اور اپنے کام سے مخلص بھی۔ معین قریشی وزیر اعظم بننے تک مہدی صاحب کو نہیں جانتے تھے۔ سعید مہدی بھی معین قریشی سے واقف نہیں تھے، لیکن چند دنوں کی رفاقت کے بعد یہ ایک دوسرے کے فین ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو وزیر اعظم ہاؤس میں سعید مہدی کی موجودگی پر اعتراض تھا۔ سعید مہدی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فاروق احمد لغاری نے معین قریشی کو فون کر کے سعید مہدی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا، لیکن قریشی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میں ہوں، میرا پرنسپل سیکرٹری کون ہوگا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ فاروق احمد لغاری نے اصرار کیا تو معین قریشی نے دھمکی دی کہ آپ نے اگر مجھے مجبور کیا تو میں اگلی فلائٹ پر واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر لغاری خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد سعید مہدی ان کے آخری دن تک ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے۔ لیکن آپ سیاست کی تنگ دلی ملاحظہ کیجئے۔ 1999 میں میاں نواز شریف اس معین قریشی کے ساتھ چائے کا کپ پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ سعید مہدی اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کریں گے، لیکن مجھے پوری کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملا۔ شاید کوئی مصلحت سعید مہدی صاحب کے آڑے آ گئی ہو، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کا ذکر ضروری تھا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات بڑی بڑی شخصیات کا اصل رنگ قوم کے سامنے لے آتے ہیں۔ میں ویسے آج تک حیران ہوں کہ میاں نواز شریف اگر اس دن معین قریشی سے مل لیتے اور چائے کا ایک کپ پی لیتے تو ان کا کیا جاتا؟ لیکن اقتدار کا خمار اور طاقتور ہونے کا زوم انسان کو اکثر اوقات انسان نہیں رہنے دیتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کی پکڑ میں انسان آتے ہیں اور عبرت کی نشانی بنتے چلے جاتے ہیں۔
شاید آج میاں نواز شریف بیماری میں بیٹھ کر ایسے واقعات یاد کرتے ہوں اور پچھتاتے ہوں۔